ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مجلس چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن نیت یہ ہو کہ ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزر جائے. یہ بہت ضروری ہے، نیت صحیح ہو جائے. ابھی بخاری شریف کے شروع میں طالب علم کو میں نے سمجھایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے بخاری شریف میں نیت والی حدیث کو بیان کر رہے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اربعین میں نیت والی حدیث کو پہلے بیان کر رہے ہیں. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بلوغ المرام میں نیت والی حدیث کو پہلے بیان کرتے ہیں. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجامع الصغیر میں نیت والی حدیث کو پہلے بیان کرتے ہیں. اسی طرح امام نووی ریاض الصالحین میں پہلی حدیث اعمال بالنیات کو، صاحب مشکات حدیث اعمال بالنیات کو بہت سارے محدثین نے نیت والی حدیث کو پہلے بیان کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو پوری بخاری شریف میں 6 یا 7 مرتبہ بیان کر رہے ہیں، ایک ہی حدیث کو، لیکن سب جگہ مکمل بیان کیا. لیکن بگننگ میں ایک سینٹنس انہوں نے بیان نہیں کیا، من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اس بیچ میں ایک سینٹنس کو چھوڑ کر آگے من کانت ہجرتہ الی دنیا اس کو بیان کیا. علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ
اس کا جواب فرماتے ہیں کہ ساری جگہ تو مکمل حدیث بیان کی، اور یہاں یہ سینٹنس کہا، یہ سینٹنس یہ بتا رہا ہے کہیں میرا دعویٰ نہ ہو جائے کہ میں سب سے اچھی نیت والا ہوں، کہیں میرا یہ دعویٰ نہ ہو جائے۔ شاہ وسیع اللہ صاحب بھی اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ کہیں میری واہ نہ ہو جائے، اس لیے اس سینٹنس میں یہی ہے جو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس سینٹنس کو چھوڑا، باقی سب جگہ اس کو بیان کیا۔ وہ اتنے بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے، کتاب لکھے، اتنی بڑی کتاب لکھی، بخاری شریف ساری دنیا میں پڑھے بغیر آدمی عالم نہیں بنتا، عرب ہو یا عجم ہو، کالا ہو یا گورا ہو، مسلمان اگر عالم بننا چاہے تو اس کو بخاری شریف پڑھنی پڑے گی۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد موسٹ اوتھینٹک اگر کوئی بک ہے تو بخاری شریف ہے، بخاری شریف۔ لیکن حضرت نے یوں نہیں کہا اللہ میرا اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ میں نے بخاری شریف کو لکھا، اور اس بخاری شریف کو مجھ سے 90,000 اسٹوڈنٹ نے میرے سامنے پڑھا ہے، اور ان کے انتقال کے بعد تو آج تک 1300 سال 1200 سال ہو گئے، 1300 سال ہو گئے، کتنے لوگوں نے پڑھا ہے اس کو، کتنی مشہور کتاب ہے۔ لیکن یوں نہیں کہا اللہ میرے اس کام کی برکت سے میری مغفرت فرما، نہیں کہا، لیکن ایک جگہ فرما رہے ہیں اللہ میں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی ہے، کیا فرمایا؟ زندگی میں I never backbite to anyone in my life، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اور مجھے امید ہے اللہ اسی پر میری مغفرت کرے گا۔ اتنا بڑا امام ہے امام بخاری۔ کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، من آنم من دانم، میں کیا ہوں میں ہی جانتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے قرآن میں ہو اعلم بمن اتقا، مجھے پتا ہے کون متقی ہے، میں جانتا ہوں کون نیک ہے۔ خالی کپڑے پہننے سے نیک نہیں بنتا، اللہ کہہ رہے میں جانتا ہوں اس کی ان اینڈ آؤٹ کیسا ہے، ہاں میں جانتا ہوں۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب کی بات میں اکثر سناتا رہتا ہوں، آپ کو بھی سنائی بار بار۔ فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو دکھلانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو کیا معلوم وہ دیکھتا بھی ہے کہ نہیں، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ If I do something to show off, I don't know he is looking at me or not، مجھے تو پتا نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، شو آف کے لیے میں کر رہا ہوں۔ چلو اس نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے میرا عمل بہت اچھا عمل کر رہا ہوں، اس نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد کیا وہ خوش ہوگا کہ نہیں خوش ہوگا؟ He will get happy or not؟ چلو اگر خوش بھی ہو گیا تو مجھے کچھ دے گا کہ نہیں دے گا؟ He will give me something or not؟ ارے چلو سمجھ میں آیا کہ وہ دے گا بھی تو کتنا دے گا، How much is going to give you؟ لیکن اللہ دیکھتا بھی ہے، ہاں اللہ looking at us۔ میں نے کہا نا حدیث میں، کالے پہاڑ میں کالی رات میں کالی چونٹی چلتی ہے، اس کی آواز کو اور اس کے دیکھنے کو بھی اللہ دیکھتا ہے، اس کے چلنے کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، He is watching us every time، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ معی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن کی آیت ہے، He is with you wherever you are، He is with you۔ تو وہ تو دیکھ رہا ہے، چاہے میں دکان میں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں یا گھر سے باہر، جو بھی میں کام کر رہا ہوں He is watching us every time, every minute۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔
اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو یقیناً if you do only for the sake of Allah, کوئی بھی عمل اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ ضرور خوش ہوگا نا، اللہ ضرور خوش ہوگا. اور جب وہ خوش ہوگا تو وہ کچھ دے گا بھی، وہ اتنا دے گا کہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. ہاں، اللہ جب دینے پر آتا ہے نا تو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. اس لیے جب کبھی کوئی عمل کرے اپنی نیت ٹٹول لو، اپنی نیت کو سچ کر لو کہ میری نیت صحیح ہے یا نہیں ہے. جو چھوٹا سے چھوٹا کام ہو یا بڑا سے بڑا کام ہو، قیامت کے دن پہاڑ کے برابر عمل ہو لیکن نیت صحیح نہیں، وہ پھینک دیا جائے گا. لیکن اگر رائی کے دانے کے برابر ایک کھجور بھی اللہ کے لیے دیا ہے تو پہاڑ سے بڑا اس کا ثواب ہوگا، کیونکہ اس کی نیت صحیح ہے. انٹینشن از رائٹ. اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے خاص دعا کرے. اللہ شرک کی 3 قسمیں ہیں. شرک فی الذات ہے، شرک فی الصفات ہے، شرک فی الاعمال ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اللہ کی صفتیں ہیں، جتنی بھی صفت ہے 99 نیم میں دیکھو، ساری صفتوں میں کسی کو شریک کرنا، یا جو بھی عمل کر رہے ہیں چاہے وہ حقوق اللہ ہو چاہے وہ حقوق العباد ہو، اس میں شو آف نہ کرے، اس میں شرک نہ کرے. دیکھیے شرک فی ذات میں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. وقالت النصارى، نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یا کہا ثالث ثلاثہ، عیسیٰ مریم ان خدا 3 مل کر یہ ٹرینٹی ہو گئی، ایک خدا بن گیا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا معنی ہے کوئی ایسا عمل اللہ کروا دے کہ سامنے والا کرنے سے ہوپلس ہو جائے، ایسا کام اس کو کہتے ہیں معجزہ. نبیوں کے ہاتھ سے کروا دیا. بھائی عیسیٰ علیہ السلام بلائنڈ آدمی تھے، کوئی آدمی بلائنڈ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھ کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، دیکھنے والا بن گیا. قرآن میں ہے. کسی کو کور کی بیماری، لیپرسی کی بیماری ہے، البینو کی بیماری ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیر دیا، ٹھیک ہو گیا. قبرستان میں تشریف لے گئے، ایک قبر پر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، سام کی قبر تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے، سام، حام، یافس اور کنعان. سام، حام، یافس تو مسلمان تھے، یعنی اپنے نبی، اپنے والد یعنی نبی کو ماننے والے اور اللہ کو ماننے والے تھے. لیکن کنعان کے بارے میں ہے کہ وہ ایمان والا نہیں تھا، اور اس کا ذکر اللہ پاک نے 12ویں سپارے میں بیان فرمایا ہے. والد نے کہا، فادر نے کہا، کون فادر؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے بیٹے ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. تو کہا نہیں، کہا اللہ کا عذاب آئے گا، تم بچ نہیں سکو گے. لا عاصم اليوم الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم کر دے، کوئی بچنے والا نہیں. یہ نوح علیہ السلام is telling who he is saying his own son who didn't accept Islam, who didn't listen to him. یہ حاجی صاحب کو کرسی لے دو، نیچے بیٹھ. تو یہ چیز ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، لیکن نہیں. لا عاصم اليوم الا، کہ آج کوئی بچنے والا نہیں. جب پانی آیا کان من المغرقین، غرق ہو گیا.
لیکن اس سے پہلے عیسیٰ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے کون نوح ہے تمہیں پتا ہے؟ تبلیغ کی ہے رات اور دین کو 950 ایئرز، ایک دن نہیں، 950 سال تک قرآن میں ہے، الا 50 عاما، 950 ایئرز تک انہوں نے قوم کو دعوت دی ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں رات اور دن لوگوں کو تیری طرف بلاتا رہا، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ اپنی کان میں انگلی رکھتے تھے اور میری بات سنتے نہیں تھے، وہ بھاگتے تھے. They were running out from my da'wat. I was inviting them, I was invoking them towards the Islam, towards the Iman, towards the oneness of Allah, لیکن they were running away. اللہ اکبر. 950 years نوح علیہ السلام called them کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ، اور میں اللہ کا نبی ہوں. انہوں نے اللہ سے کہا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، ان کو بچا لینا، بچا لے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تیرا اہل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نیک عمل کرنے والا نہیں تھا. فلا تسألنی، فرمایا اب سوال نہ کرنا ایسی بات کا جس کا تمہیں علم نہ ہو. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اس آیت سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے. کیا کہہ رہے اللہ؟ ایسی بات کا سوال نہ کر اے میرے نبی نوح جس کا تمہیں علم نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ورنہ تم جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. کون ہے 950 years تبلیغ کا کام کرنے والے نبی؟ اللہ is telling him. اس پر سے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی آدمی تمہارے پاس آئے اور یوں کہے بھائی آئندہ ہفتہ میرا مقدمہ ہے میرے لیے دعا کرنا، کہتے ہیں نیکسٹ ویک از مائی کیس پلیز میک دعا، تو اس کو پوچھو کس چیز کا مقدمہ ہے. کہیں تو نے کسی کو قتل تو نہیں کیا، کہیں تو نے کسی کو ظلم نہیں کیا، تو نے کسی کی زمین تو ہڑپ نہیں کر لی، تو نے کوئی حرام کام تو نہیں کیا. اگر آپ نے پوچھے بغیر اس کے لیے دعا کر دی تو آپ بھی اس ظلم میں شریک ہو جاؤ گے. یاد رکھو یہ مسئلہ علماء نے نکالا ہے. اس نے تو غلط کام کیا، حرام کام کیا، آپ کو پتہ نہیں، آپ کہہ رہے اللہ اس کو کیس جتا دے. بھائی اس نے تو حرام کام کیا، آپ تو ظالم کی مدد کر رہے ہیں. ایک آدمی تمہارے پاس آئے اور کہا کاروبار بہت ختم ہو رہا ہے دعا کیجئے. ارے پوچھے کاروبار کس چیز کا ہے؟ سودی کاروبار ہے یا ڈرگس کا کاروبار ہے یا شراب کا کاروبار ہے، کوئی حرام کاروبار ہے؟ اس کو پوچھو. اگر ایسا نہیں تو دعا کر دو، ورنہ اگر آپ نے دعا کر دی کاروبار حلال نہیں ہے تو الدال علی خیر کفاعلہ، دعا کرنے والا بھی اس کے ساتھ اسی جرم میں شریک ہو جائے گا. اس آیت سے مسئلہ نکالا علماء نے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھے سوال نہ کرو ایسی باتوں سے جس کا تم علم نہیں. شرک فی الذات، عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. They called him son of God. اللہ کی ذات کے ساتھ دوسرے کو شریک کر لیا. اور شرک سے ہر وقت پناہ مانگا کرو، اے اللہ شرک سے میری حفاظت کر لینا، کیونکہ قرآن میں کھلا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں جسے چاہوں معاف کر دوں گا لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کر لے، اس کی معافی نہیں ہوگی.
सो कभी अल्लाह तबारक व तआला में कह रहा था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अगर मांगा है तो क्या कहा, ए अल्लाह मैंने जिंदगी भर किसी की गीबत नहीं की है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उस पर मेरी मगफिरत कर दे, मगफिरत कर दे। कभी कभी इंसान छोटा अमल अच्छी नीयत से करता है तो अल्लाह उसको पहाड़ से बराबर बनाकर सवाब दे देता है। आपने सुना होगा अबू दाऊद शरीफ किताब का नाम है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, उसके लिखने वाले इमाम अबू दाऊद जो है एक मर्तबा समंदर के किनारे खड़े थे और बड़ी कश्ती में एक आदमी को छींक आई। वाकया तो आपने बार बार सुना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब किसी को छींक आए फौरन क्या कहो, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हमारे हजरत हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाया करते थे कि ये छींक आने पर अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हम्द करने का क्यों हुक्म दिया। फरमाया जब इंसान को छींक आती है तो उसका चेहरा बिगड़ जाता है, थोड़ी देर के लिए दोबारा उसका चेहरा नॉर्मल हो जाता है, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह मेरा चेहरा फिर नॉर्मल हो गया। सारी तारीफ तेरे लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फरमाया अगर किसी को छींक आ जाए तो एक आदमी को बड़ी कश्ती में छींक आ गई। मुझे याद पड़ता है हारून रशीद के जमाने में एक काजी आफी फिक़ह हनफी के बड़े काजी थे और किसी ने हारून रशीद को कंप्लेन कर दिया कि हजरत वो काजी है लेकिन इसराफ करता है, हद से ज्यादा पैसा हुकूमत का ये खत्म करता है। तो उसको बुलाया गया, हारून रशीद ने सामने बुलाया और बिठाया, सवाल जवाब चालू थे। ड्यूरिंग द इंटरव्यू हारून रशीद को छींक आ गई। इंटरव्यू के दरमियान बादशाह को छींक आ गई। पूरा मजमा जो बैठा हुआ था सबने यरहमुकल्लाह कहा, लेकिन उस काजी ने यरहमुकल्लाह नहीं कहा, उसने नहीं कहा। तो हारून रशीद ने कहा सबने यरहमुकल्लाह कहा, तूने नहीं कहा इसलिए कि तेरा केस मेरे सामने है, तेरा मुकद्दमा है, इसलिए तू नाराज है, इसलिए मेरी छींक पर तूने जवाब नहीं दिया। तो काजी आफी ने जवाब दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तब जाकर यरहमुकल्लाह कहो, तुमने अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं कहा, सबने यरहमुकल्लाह कह दिया, तो हदीस के खिलाफ मैं नहीं करूंगा। हारून रशीद ने कहा बस इस केस को खारिज करो। जो आदमी एक मामले में हदीस के खिलाफ नहीं करता वो दुनिया के मामले में कैसे इसराफ करेगा। जाओ तू पास हो गया, तू केस जित गया। एक सहाबी को छींक आ गई, शमाइल कुबरा में लिखा है, छींक आई तो उन्होंने अपने दिल में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, अपने दिल में। सामने वाले को कैसे पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसने? तो बेटे ने यरहमुकल्लाह नहीं कहा तो बाप ने शिकायत की, बेटे मुझे छींक आई, तुमने यरहमुकल्लाह नहीं कहा। फरमाया अब्बा तुमने अल्हम्दुलिल्लाह ही नहीं कहा। तो मैंने कहा जोर से कहे, हमें सुनाए तो हम यरहमुकल्लाह कहे कि अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। और देखो इस्लाम भी कितना अच्छा, कोई तुम्हें दुआ दे तो तुम ही उसको दुआ दो, यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें और हिदायत अता फरमाए। छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है, सामने वाला यरहमुकल्लाह कहे और ये फिर सामने चलकर उसको दुआ दे, यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए। इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि हर चीज सिखाई उसने। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह वहां से छोटी कश्ती में पैसे कुछ किराए लिए, कुछ पैसे दिए और कश्ती में बैठे और बैठ कर वहां पहुंचे
اور جا کر اس کو الحمدللہ سنا تھا، جا کر اس کو یرحمک اللہ کہہ دیا۔ امام ابو داؤد خود لکھتے ہیں، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ مجھے کہہ رہے، یعنی مجھے کہا گیا میرے خواب میں کہ تو نے 5 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد کی اور تو نے حدیث کی کتاب لکھی، اس پر مغفرت نہیں، تیرے 1-2 پینی جو تو نے خرچ کیے ایک آدمی کے چھینکنے کے جواب کے اندر میں، اسی پر میں نے تیری مغفرت کر دی۔ معلوم ہوتا ہے چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، نیت صاف رکھو، چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی ہو جائے گی اللہ کے یہاں اگر نیت صحیح ہے، وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ You going to say the life of Rasulullah, how can be اطاعت of Allah تبارک و تعالی؟ Allah said himself, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ میرے رسول کی زندگی کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق چلو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ خوش ہی نہیں، میں 2 تمہیں انعام دوں گا، ایک تو تم سے محبت بھی کروں گا اور تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا۔ If you follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah said himself, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah will love you wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah will forgive you also if you follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. میں بچوں کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو بخاری شریف میں ایک چھوٹی حدیث ہے، دع ما یریبک الی ما یریبک، ایک چھوٹی حدیث ہے لیکن اس کی چین کتنی لمبی ہے۔ 40 نریٹرز اس کو نقل کرتے ہیں، 30 نریٹرز اس کو نقل کرتے ہیں، چین لمبی ہے، حدیث چھوٹی ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، حدیث چھوٹی ہے اور سند لمبی ہے۔ ابن مبارک فرماتے ہیں جتنا ثواب حدیث پڑھنے کا ہے اتنا ثواب ان راویوں کے نام لینے کا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے حدیث کی حفاظت کرنے میں اپنی زندگی لگائی کہ ہم نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے محنت کی ہے تو حدیث پر ثواب ہے، تو ان کے راویوں پر بھی ثواب ہے پڑھنے پر، اسی لیے تو پڑھا جاتا ہے جو بھی حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا سنت بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اینڈ ہونے جا رہا ہے، بھائی 3 کام کرو، ایک تو سنت کے مطابق زندگی گزارو، نمبر 2 استغفار کرو۔ ہم استغفار نہیں کرتے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں فلسطین کی مدد فرما۔ کیسے اللہ دعا قبول کرے گا؟ فلسطین کی مدد کیسے کرے گا؟ ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ فرمایا جب تک تم استغفار کرو گے اللہ اپنے عذاب سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ استغفار کی کثرت کرے، ہم خود استغفار کریں اور ان کے لیے دعا کریں، رات دن میں ان کے بچوں کے لیے، ان کی بیوی بیٹیوں کے لیے، ان کی عورتوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ان تمام کے لیے دعا کریں جن کے پاس کھانا نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں۔ وہ بھائی ہم پر اگر رات میں سویا، صبح دیکھا شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بھی انتقال ہو گیا، دیکھا بچہ انتقال کر گیا، دیکھا بھائی بھی انتقال کر گیا، اس عورت پر کیا گزرے گی وہ تو وہی جانتا ہے جس پر گزرتی ہے۔ میری ایک بیٹے کا انتقال ہو جائے ہم 10 دن تک نہیں سوتے ہیں، یہاں تو پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمان، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے مسلم تمہاری زندگی ایک برک کی طرح ہے، ایک برک سے برک مل کر وال بنتی ہے۔ مسلمان تو دعا کر، نہتے مسلمان مظلوم کے لیے دعا کر، اللہ بھی تمہاری بھی مدد کرے گا۔ ہم کسی کے لیے دعا کریں گے اور انشاءاللہ ارادہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے، ان کے مظلوم کے لیے کچھ انشاءاللہ کلیکشن بھی کر رہے ہیں۔ اگر پورے آئندہ ہفتہ انشاءاللہ مین کلیکشن کریں گے انشاءاللہ، لیکن اگر کسی کو دینا ہے الیاس بھائی ہمارے تشیع سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ بندوبست کیا جائے گا۔ آپ کی یہ حلال کمائی انشاءاللہ ان تک پہنچائی جائے گی تاکہ ان کے کھانے پینے کا، رہنے کا، مکان کا سب انتظام کیا جائے۔ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ مظلوم ہے ان بچوں کا، کتنے بچے انتقال کر گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، بڑے لوگ ہیں اور بڑی عورتیں ہیں، اور کتنے، بس دعائی کرے اللہ پاک ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ ہی کی طرف ہمیں تو متوجہ ہونا ہے۔ اللہ تو ہم استغفار کریں،
پڑھے اور استغفار کے ساتھ درود شریف بھی پڑھے. یہ ٹیم کام کرے, سنت, استغفار اور کثرت سے درود پڑھے اور 5 نماز کی پابندی کرے. انشاءاللہ اللہ کے ولی بن جائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.